الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا جس کے نیچے میں نے لکھا تھا کہ اگلی ویڈیو کا انتظار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رسی ہے جس کو ہمارے لیے حکم ہے کہ اس رسی کو مضبوط پکڑ لو، کبھی بھٹکو گے نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہم اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو جلد ہی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ قرآن کریم کا جو مقصد ہے یہاں بیان کرنے کا وہی مقصد بیان ہو، کوئی دوسرا مقصد بیان نہ ہو جائے۔ گزشتہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے جو بنی اسرائیل پر انعامات نازل کیے گئے ہیں ان کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ یہ تقریباً 6 انعام ہیں جن میں فرعونیوں سے نجات، دریائے نیل کا پار ہو جانا اور فرعون کا اور فرعونیوں کا اس میں غرق ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے رزق اترنا وغیرہ، یہ چیزیں بیان کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ آپ کے سامنے ہو جائیں گی، اور انبیاء علیہ السلام کا بنی اسرائیل میں زیادہ سے زیادہ آنا۔ عزیز دوستو، انہی میں سے ایک ذکر آپ کے سامنے ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے، جس میں قرآن کریم میں آگے چل کر 30 راتیں بھی لکھا ہے اور یہاں 40 راتیں بھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی تھی جس کا نام ہے تورات۔ واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے بڑی کتابیں نازل کی ہیں وہ 4 ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں وہ صحیفے ہیں۔ 4 کتابیں بڑی ہیں جن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے، اور دوسری کتاب جو نازل ہونے والی ہے جس کا بڑی کتابوں میں شمار ہے اس کا نام ہے تورات، اور تیسری کتاب جو بڑی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا نام ہے انجیل، اور جو آخری کتاب ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو نازل ہوا وہ ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم تو حقیقتاً وہ کتاب ہے جس کتاب کو تمام کتابوں پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کا کلام جو ہے اس کلام پر دوسرے کلام یعنی کہ اس جیسا کوئی اور کلام پیش نہ ہو سکا ہے اور نہ ہوا اور نہ ہوگا، یعنی قرآن کریم۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سے تشریف لائے تو وہاں آ کر کے آپ کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس کی توبہ کا طریقہ بھی بتایا، جو آپ نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہاری توبہ ہے۔ اور جب کافی بڑی تعداد میں لکھا ہے کہ جب 70,000 آدمی بنی اسرائیل کے اس طریقے سے قتل ہو گئے تھے، پھر ان کی توبہ کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ اس پر ایمان لاؤ۔ تو ان لوگوں نے ایک بات کہی، اصل میں جس کے دل و دماغ پر سرکشی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سرکشی کرتا ہی رہتا ہے اور کبھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں، بے شمار عنایتیں اور بے شمار اپنے انعامات کی بارش کر رہا ہے، لیکن وہ قوم برابر سرکشی کر رہی ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ بات انہی تک محدود ہے، بلکہ اس امت کے اندر بھی جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے اور اس میں کوئی نہ کوئی ترمیم نکالتے رہتے ہیں، ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔ اور اس بات کا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کی مشابہت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اور بالفرض اگر وہ جہنم میں گیا تو جہنم میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا۔ عزیز بزرگ اور دوستو، یہ حدیث بہت سخت ہے۔ جو جس کی مشابہت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز۔ یہ بڑی سخت حدیث ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کردار، حالات، یہ تمام کے تمام کیا ایمان والوں سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں؟ عزیز دوستو، اگر انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو ہماری کوئی چیز نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں رہی، اور تمام کی تمام چیزیں ہماری غیروں کے طریقے پر آ گئی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی ترتیب پر لائیں، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن کریم دیا، اسی قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، جو اس نمونے پر عمل کر کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس نمونے پر عمل کر کے نہ آئے گا وہ ناکام ہو کر رہ جائے گا۔ عزیز دوستو، ان لوگوں نے سرکشی کی اور کہا کہ ہم اس کتاب پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اور اس سے ہم کلامی نہ کر لیں۔ یہ بڑا پیچیدہ سوال تھا۔ اس سے پہلے یا بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا، لیکن وہ پیغمبر تھے اور زیارت خداوندی سے آپ مشرف نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ایک پہاڑ پر ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اس پہاڑ کو اگر تم دیکھ لو تو یقیناً تم مجھے بھی دیکھ سکتے ہو، اور اگر تم اس پہاڑ کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے تو تم مجھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن نہیں کر پائے۔ اسی زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، غالباً ابو ذر غفاری ہیں یا اور کوئی صحابی ہیں، بظاہر اس وقت میرے نام ان کا یاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ اے فلاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور ہے، اور تو اب تو یہ بتا کہ یہ آنکھیں اس نور کو کیسے دیکھ سکتی ہیں۔ عزیز دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے، وہ حدیث یا تو ضعیف ہو سکتی ہے یا پھر اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، البتہ آپ نے خواب میں کئی بار زیارت اس طرح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے ایک روز بہترین شکل میں دیکھا۔ کچھ سوالات ہوئے، کچھ سوالات بھی ہوئے، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کی تصدیق کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعمال بتائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جو ہے یعنی کہ ان تمام اعمال کی تصدیق کی۔ بہرحال جو بھی ہوا ہو، یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ الفاظ میرے صحیح اور پورے یاد نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا ہے تو خواب میں دیکھا ہے، البتہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ جو میرے ماتھے میں آنکھیں ہیں، ان سے میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اسی زمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک صحابی نے پوچھا اے ام المومنین عائشہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے وہ سوال کیا جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھ، جو شخص ان تین کاموں میں سے، تین باتوں میں سے ایک بات پر یقین کرتا ہو یا سمجھتا ہو کہ ایسا ہوا، تو اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ اور جب وہ تین باتیں آپ نے فرمائیں تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ پر اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ دوسرے فرمایا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو، یہ سوچتا ہو، اس کے خیال میں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اور اللہ کے احکامات آئے ہیں ان میں سے کچھ چھپا لیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پر اس شخص نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ عزیز دوستو، اور جو اللہ پر بہتان باندھے اس کا حشر آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بات میں نے نہ کہی ہو اور کوئی بات اس کو اپنی طرف سے گھڑ کر اور میری طرف منسوب کر دے، گویا اس نے میرے اوپر ایک بہت بڑا بہتان باندھا، اور جس نے مجھ پر بہتان باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ یہ حدیث نقل کی ہے امام مسلم نے، اور امام مسلم کے مقدمے میں جہاں 95 حدیثیں ہیں، یہ حدیث وہاں موجود ہے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، پتہ یہ چلا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو بنی اسرائیل کے لوگ کیسے دیکھ لیتے؟ بڑا پیچیدہ سوال تھا۔ البتہ اللہ کے حکم کے مطابق
آپ نے 70 آدمیوں کو منتخب کیا جو بنی اسرائیل میں معجز سمجھے جاتے تھے۔ وہ کوہ طور پر گئے اور کوہ طور پر جانے کے بعد ان کو ایک کڑک نے، بجلی کی ایک کڑک نے آن دبوچا، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ بادلوں میں چھپ گئے اور سجدے میں گرے ہوئے تھے اور بادلوں میں چھپ گئے، اور ان سب کی موت واقع ہو گئی تھی ایک بجلی کی کڑک کی وجہ سے۔ اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تجھے یہ مارنے ہی تھے تو اس سے پہلے مار دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی گڑ گڑا کر دعا کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کو مقبول فرمایا اور ان 70 آدمیوں کو زندہ فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو زندہ اس لیے کیا تھا تاکہ تم شکر گزاری کر سکو۔ اب اس کی تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لوگ تھے وہ بڑی سرکشی کر رہے تھے، کبھی بچھڑے کو معبود بنا لیا، کبھی اس طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ جب ان کے لیے آسمانوں سے جو ہے کھانے اترتے تھے تو انہوں نے پھر بھی ایک سوال کر دیا کہ ہم ان چیزوں کو کھا کے اکتا گئے ہیں، اب ہم کھانا چاہتے ہیں مسور کی دال، ککڑی وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کی طلب کی، پیاز اور لہسن بھی مانگا۔ عزیز دوستو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب تم جاؤ فلاں بستی کے اندر اور وہاں جا کر کے تم کھیتی کرو اور کھیتی کر کے کھاؤ پیو۔ عزیز دوستو، جو میں نے آپ کو مختصر بات بتائی ہے، اس کا بیان اگلی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا۔ اگلی آیات کا مختصر ترجمہ اور تفسیر آنے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جذبات میں میری زبان سے غلط بات نکل گئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو حق بات نکلی ہوں ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسلام پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔